بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نکاح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو پھر اسے سنت کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ سنت طریقہ یہ ہے: لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل۔ نکاح ولی کی اجازت کے بغیر اور دو عادل گواہوں کی موجودگی کے بغیر نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا: ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ جو بھی نکاح ولی کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے، کوئی عورت اگر ایسا نکاح کرواتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل، وہ ارینج میرج نہیں ہوگی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات اور بھی بیان کر دی: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها۔ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی عورت اپنا نکاح خود سے کر سکتی۔ اگر کوئی ایسا ہوگا تو شریعت اسے گناہ کنسیڈر کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ نکاح ولی کی اجازت کے ساتھ ہوتا ہے اور دو گواہوں کے ساتھ، وہاں ایک خوبصورت بات یہ بتائی ہے کہ مومن جب اپنا گھر بناتے ہیں تو وہ مثالی گھر بناتے ہیں، اس کی بنیاد بھی مثالی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی۔ جس کو نیک بیوی مل جائے اس کا تو آدھا ایمان مکمل ہو گیا، بقیہ آدھے ایمان میں وہ اللہ سے ڈر جائے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، لیکن سب سے قیمتی چیز جو دنیا کی ہے وہ نیک اور صالحہ عورت۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بیٹے نیک ہیں اور جن کی بیٹیاں نیک ہیں۔ اس سے بڑی سعادت اور بختوری دنیا میں کوئی نہیں کہ کسی کی اولاد صالح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ذمہ داریاں بھی بیان کی ہیں کہ اگر آپ کسی گھر کو مثالی بنائیں گے تو اس میں یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے بغیر ممکن نہیں۔ ذمہ داری یہ ہے کہ مرد جب گھر بناتا ہے تو اسے نیکی کے مواقع مہیا کرنے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آپ فرماتے: قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو اور تہجد پڑھو۔ ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، لکی یصلین، یہ بھی نماز پڑھیں۔ اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری یہ بیان کی ہے کہ اس کو اطاعت اور فرما برداری کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسه وماله قیل لها ادخل الجنة من أي باب شئت۔ 5 نمازوں کی پابندی، روزے رکھنا،
بچوں کی اچھی پرورش اور خامند کی اطاعت اور خامند کے مال کی حفاظت، یہ 5 چیزیں کوئی عورت اختیار کر لے، قیامت کے دن ہوگا اللہ ذوالجلال فرمائیں کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلے گی۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے مرد کی بھی اور عورت کی بھی، کہ مرد کو چاہیے کہ گھریلو اخراجات اور ضروریات کو عبادت سمجھ کے پورا کرے، بوجھ نہیں، کیونکہ ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ۔ آپ اگر ملینز روپے خرچ کرتے ہیں اپنی بیوی پہ، اس کی جائز ضروریات اور بچوں کی پرورش اور تعلیم پہ، یہ سارے کا سارا مال قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہوگا۔ حالانکہ ذمہ داری ہے، اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خدمت میں کمی نہیں کرتی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے پوچھا تھا اذات زوج انت، کیا شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں۔ فرمایا کیسے تم خدمت کرتی ہو؟ قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں نے کبھی کمی نہیں کی۔ تو آپ نے کیا کہا؟ انظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، خامد کا خیال کر لینا، تیرا خامد تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حالت میں اللہ کے پاس جائے کہ اس کا خامد اس پر راضی ہے، یہ عورت جنت ہے۔ اور آخری بات، مرد کو چاہیے کہ کسی بھی چیز کا حجم نہ بڑھائے، چھوٹی سی بات کو گھر توڑنے کی طرف نہ لے کے جائے، بلکہ حسن معاشرت کرے۔ لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منها خلقا رضی بها آخر، اگر 1-2 کمیاں اور کوتاہیاں ہیں تو 98% اچھائیاں بھی تو ہیں۔ جس طرح دیگر کمی کوتاہیوں کے باوجود عورت مرد کو قبول کرتی ہے، مردوں کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ مومن ہمیشہ گھر جوڑنے کی بات کرتا ہے، اور مومنہ عورت بھی ایسے کرتی ہے۔ اور سیدنا سلیمان فرمایا کرتے تھے یہ نفاق کی علامت ہے کہ گھر توڑنے کی بات کی جائے، مومن ہمیشہ گھر کو جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی، تو میں بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے معاملے میں بہترین ہے، اور میں اپنی گھر والیوں کے معاملے میں بہت بہتر ہوں۔ اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے خامن کو فکری ٹارچر نہ کرے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے اور اس کی غمی کو اپنی غمی سمجھے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی بھی اس کے ساتھ تو تکرار سے بات نہ کرے، حکمت اور بصیرت کو کبھی نہ چھوڑے۔ سیم اسی طرح جس طرح زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی رملہ بنت الزبیر تھی، خامد اگر کٹیلے الفاظ بول بھی دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ صبح سے جو برڈن تھا کام کا، اس کی وجہ سے کوئی بات ہوگی۔ خامد بہت غصے میں آئے اور وہ خاموشی سے بیٹھے رہے، وہ اور غصے میں آئے کہ میں کو غلط کہہ رہا ہوں، انہوں نے 3 جواب دیے، فابتسمت، مسکرا کے دکھا دیں۔ کیوں؟ تاکہ کول ڈاؤن ہو جائیں کہ مجھے غصہ نہیں آیا۔ دوسرا جواب، لا ھذا ولا ذاک، نہ اس لیے خاموش ہوں کہ آپ نے غلط کہا، نہ اس لیے خاموش ہوں کہ میں آپ کی کوئی شکایت کسی کو لگاؤں گی، میں اپنی گھر کی شکایت لوگوں تک کیوں پہنچاؤں۔ تیسرا جواب، انما نحن ریاحین للشم والضم ما لنا وللدخول بین الرجال، ہمارا کام وہ ہے جو پھولوں کا کام ہے، وہ گھر کے ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں،
خوشبودار بناتے ہیں، مردوں کی باتوں میں انوالو ہونا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ حکمت کا جواب تھا کہ 24 سال زندہ رہے، دوبارہ انہوں نے غصہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ بننے والا گھر بھی مثالی گھر ہو، اور اللہ ذوالجلال دونوں خاندانوں کو عزت اور برکت اور رحمت سے نوازے۔